من راہم سے اپنی پتی کا بدلہ لینا چاہتا جمال نے کچھ نہیں کیا قصور ہے. راہم کو اس کا مقام دلا کر رہوں گا. آپ کو کوئی آئیڈیا ہے راہم اب کیا کرے روز کے ساتھ؟ نے اپنا اقبال جرم کر لیا. ہیلو فرینڈ، عافیہ نے اپنی نفرت میں جو کچھ بھی راہم کے ساتھ کیا اس سے فاروق اچھی طرح واقف تھے کہ ان کی بہن نے راہم پر جھوٹا الزام لگا کر اس کا سارا کیریئر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ علی نواز کی زندگی سے بھی اسے ہمیشہ کے لیے نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ شہروز کو بچا سکیں. لیکن اس وجہ سے جس طرح وہ دونوں باپ بیٹا بدنام ہوئے تھے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے، جو فاروق سے برداشت نہیں ہوا تھا. اس لیے انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ راہم اور علی نواز کو ان کا مقام واپس دلا کر رہیں گے. تبھی انہوں نے بہت سوچنے کے بعد تیسرا راستہ نکالا تھا کہ شہروز بھی بچ جائے اور راہم بھی باعزت بری ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے ایمن کے منگیتر کا انتخاب کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ وہ ایک لالچی قسم کا انسان ہے، پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور پھر ان کا اندازہ صحیح نکلا اور جمال نے بہت آسانی سے پیسے کی خاطر سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا. اور پھر جمال ایک پریس کانفرنس بلا کر بیان دیتا ہے کہ ایمن اس کی بچپن کی منگیتر ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا. لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہوٹل کے مالک راہم علی نواز میں انٹرسٹڈ ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے ایمن کی جان لینے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئی. اس لیے اس نے ایمن کو مجبور کیا کہ اگر اس نے پولیس کے سامنے اس کا نام لینے کی کوشش بھی کی تو وہ اسے جان سے مار دے گا. اسی نے ایمن کو راہم علی نواز کا نام لینے پر مجبور کیا ہے. اصل گناہگار وہ ہے. اور پھر جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر آئے گی تو عافیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی. اسے یقین نہیں آئے گا کہ بازی اتنی جلدی پلٹ بھی سکتی ہے اور راہم اتنی جلدی باہر بھی آ سکتا ہے. انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ سب کے پیچھے ضرور ان کے بھائی کا ہاتھ ہے. اسی لیے وہ اس بات کی تصدیق کے لیے اپنے بھائی کو فون کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کر کے ٹھیک نہیں کیا. انہیں اندازہ بھی ہے کہ راہم اب باہر آنے کے بعد شہروز کے ساتھ کیا کرے گا تو فاروق بھی انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ یہ تو انہیں راہم کے ساتھ یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ راہم علی نواز کو اس کا مقام واپس دلا کر رہیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے راہم کے ساتھ کیا وہ خود اس کے گواہ ہیں، ورنہ ان کے لیے اور شہروز کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اب عافیہ بہت پریشان ہو جائیں گے کہ اگر راہم باہر آ گیا تو وہ شہروز کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے وہ راہم کے گھر آنے سے پہلے ہی شہروز کو ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گی. شہروز بھی خوفزدہ تھا کہ اب اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وہ جانتا ہے کہ راہم اسے جیل کی سلاخوں تک پہنچا کر رہے گا. اسے بہت حیرت تھی کہ اس کے ماموں نے راہم کو کیوں بچایا. دوسری طرف جمال کے بیان کے بعد ایمن بہت زیادہ حیران ہوگی کہ جمال جھوٹ کیوں بول رہا ہے. تبھی اس کی بہن اور بہنوئی بھی وہاں آ جائیں گے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے، کیا جمال سچ کہہ رہا ہے. تو ایمن انہیں جواب دے گی کہ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ راہم علی نواز نے کیا ہے. وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جمال نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے. ضرور راہم علی نواز کو بچانے کے لیے اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جمال کے بیان کے بعد پولیس فوراً حرکت میں آ جائے گی. جمال کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ایمن کو بھی راہم علی نواز پر جھوٹا الزام لگانے اور اسے بدنام کرنے کے جرم میں گرفتار کر لے گی. اور پھر انسپکٹر خان راہم علی نواز کے پاس جائے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ باعزت بری ہو چکا ہے کیونکہ اصل مجرم نے اقبال جرم کر لیا ہے. تو راہم کو یہی لگے گا کہ شاید شہروز نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے. اس لیے جب وہ پوچھے گا کہ کس نے کیا ہے تو انسپکٹر خان جمال کا نام لے گا. تو راہم علی نواز بہت حیران ہوگا کہ جمال نے ایسا کیوں کیا جبکہ یہ سب کچھ تو شہروز نے کیا ہے. تو پھر جمال یہ سب کس کے کہنے پر کر رہا ہے، یہی سوچتے ہوئے وہ گھر جائے گا. ادھر عافیہ راہم کے گھر آنے سے پہلے ہی شہروز کو وہاں سے ملک سے باہر نکالنے کے لیے روانہ کر رہی ہوگی. تبھی شہروز گھر پہنچ جائے گا تو شہروز کو دیکھ کر ان کے چہروں کے رنگ ہی اڑ جائیں گے. انہیں اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا اور راہم بھی سمجھ جائے گا کہ عافیہ اس کے ڈر سے شہروز کو نکال رہی ہے. تو اسے بہت افسوس ہوگا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ اب ان کی کوشش ناکام بنا دے گا. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.